بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج کل کورونا مرض کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں، ان اموات کے بارے میں اور مرنے والوں کے بارے میں ہمیں ایک بات سے خوشی ہوگی اور ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاعون جیسی وبائی بیماری میں مرنے والوں کو شہید کہا ہے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے مرض میں مرنے والوں کو شہید کہا، اور اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قسم کی بیماریوں میں اور کئی قسم کے حالات میں مرنے والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید بتایا ہے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ طاعون کی جیسی بیماری اور اس کے علاوہ مختلف حالات ایسے ہیں کہ جن میں مرنے والوں کو شہید کہا گیا ہے، تو اس وقت میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہو یا انسانوں کی بنائی ہوئی ہو، بہرحال ایک بیماری کی، وبائی بیماری کی شکل اس نے اختیار کر رکھا ہے، اور اس وبائی مرض میں اور اس وبائی بیماری میں لوگ انتقال کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات خوب سمجھ لینا چاہیے اور اس کا یقین کرنا چاہیے کہ جب احادیث کی روح سے ہم کو شہادت کی فضیلت عطا کی جا رہی ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے خوشی کی چیز ہے۔ اگرچہ کہ کسی کی وفات پر غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اور یہ صدمہ اور یہ رنج اور یہ غم در حقیقت ان کی جدائی پر ہے، کہ جب اپنے خاندان کا کوئی فرد ہم سے جدا ہو جاتا ہے، جو ایک عرصے تک ہمارے درمیان رہا اور ہم سے وہ مانوس رہے اور ہم ان سے مانوس رہے، اور پھر ایک محبت کا، عقیدت کا، مختلف خاندانی نسبت کا تعلق ان سے وابستہ رہا، تو وہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو اس پر آدمی کو رنج ہوتا ہے اور غم اور افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ تو فطری تقاضا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اس طرح کے مرنے والوں کے حق میں فضائل سنتے ہیں تو اس پر ہم کو خوشی بھی ہونی چاہیے۔ تو کوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والے نے تو بڑی فضیلت حاصل کر کے اپنا مقام اللہ کے ہاں بنا لیا، تو وہ اس کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوئی۔ اور جب وہ خوشحالی میں ہیں آخرت کے اعتبار سے، تو ان کی خوشحالی یا آخرت کا ان کا اچھی حالت میں رہنا اور بلند درجات اللہ کے ہاں پا لینا اور مغفرت ان کی ہو جانا، یہ ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہونا چاہیے، کیونکہ جس چیز سے ان کو، مرنے والوں کو خوشی ہو رہی ہے، تو اس سے ان کے پسماندگان کو جو زندہ ہیں ان کو بھی اس بات سے خوشی ہونی چاہیے۔ اگرچہ کہ ہم کو ایک پہلو سے غم ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، صدمہ ہونے کی وجہ سے اور جدائی ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ ہمارے حق میں تو صدمہ ہے، ہمارے حق میں تو رنج اور غم ہے، لیکن وہ تو اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں غم ہو رہا ہے، نہ انہیں رنج ہو رہا ہے، اور نہ انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے، بلکہ وہ تو اچھی حالت میں پہنچ گئے ہیں، دنیا سے بھی اچھی خوشحالی میں وہ وہاں پر عالم برزخ میں جی رہے ہیں۔ تو ان کو جب خوشی ہو رہی ہے تو اس خوشی کو دیکھتے ہوئے ان کی خوشی سے ہمیں بھی خوشی پہنچنی چاہیے۔ چنانچہ میں ابھی حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، دو چار۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ طاعون ایک قسم کا عذاب جو بنی اسرائیل، یہ قسم کا عذاب تھا جو بنی اسرائیل پر پہلے بھیجا جاتا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میری امت کے مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص اسی تعاون زدہ علاقے میں، تعاون کی بستی میں، تعاون لاحق ہوئی آبادیوں میں رہتا ہے، ان کے درمیان رہتا ہے، وہاں سے جدا نہیں ہوتا اور ان کو چھوڑ کر نہیں چلا جاتا. کسی گھر میں تعاون ہو گیا، کسی خاندان میں ہو گیا، کسی علاقے بستی میں ہو گیا، اور وہ وہیں پر ٹھہرا رہا، موت کے ڈر سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہ اس کو چھوڑ کر بھاگا نہیں کہ کہیں مجھ کو نہ لگ جائے، کہیں مجھے یہ بیماری لاحق نہ ہو جائے، اور کہیں میں بھی اس سے مر نہ جاؤں. اس خوف سے وہ فرار نہیں اختیار کیا، بلکہ وہ وہاں پر جمع رہا. ظاہر ہے کہ وہاں پر جمع رہنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کی دیکھ بھال ہو، اور اس کی اگر وہ میت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین ہو، اور اس کو جو کچھ مسنون طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، قبرستان کے حوالے کرنا ہے، وہ حوالے کرنے کے لیے وہاں پر افراد موجود ہوں. اس کے سوا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا اور اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری اور ان کے ساتھ ہمدردی، ان کی ہمت افزائی، ان کو تسلی دینا اور دلاسا دینا، ان کی عیادت کرنا، اور ان کی دوا اور علاج کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، فکر کرنا. اس کے سوا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ٹھہرے رہنے کا جو حکم فرمایا، یہی حکمت تو اس کی ہوگی. اس کے علاوہ اور کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ صاحب دوسری جگہ چلے جائیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی بیماری لگ جائے گی، یہ معقول وجہ نہیں ہے. حدیث کی روح سے یہ کوئی وجہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو خود بخود نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو جب یہ عقیدہ اسلام کا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو رکھتے ہوئے، اس عقیدے کی تعلیم دیتے ہوئے ایسا کیوں کہہ دیں گے کہ اگر تم وہاں چلے جاؤ گے تو دوسروں کو بیماری لگ جائے گی؟ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وجہ سے تو نہیں فرمائیں گے نا، کیونکہ اس میں ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ صاحب ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور پھر دوسری طرف یہ بھی فرما دیں گے کیا کہ اگر تم دوسری جگہ مت جاؤ، اگر چلے جاؤ گے تو دوسروں کو بیماری لگ جائے گی. تو یہ دونوں باتوں میں تضاد ہو جائے گا نا. اس لیے محدثین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا کہ بھائی دوسری جگہ مت جاؤ، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دوسری جگہ جاؤ گے تو دوسروں کو بیماری لگ جائے گی، بلکہ آپ کا منع فرمانا اس وجہ سے ہے کہ وہیں پر ٹھہرے رہو تاکہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اس کی تم دیکھ بھال کر سکو، اور اس کی عیادت کر سکو، اور اس کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری اور تسلی اور دلاسا دینے کا تم سبب بن سکو، اور اس کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کر سکو، اور اس کی تیمارداری کر کے اس کے دوا اور علاج کے بارے میں تم دوڑ دھوپ اور فکر کر سکو. اور اگر انتقال کر جائے خدا نخواستہ تو اس کی تجہیز ہے، تکفین ہے، اور اس کے نہلانا دھلانا ہے، اور قبر میں اس کو اس مصنون طریقے سے اس کو حوالے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ خود ان میت کے جو گھر والے لوگ ہیں ان گھر والوں کے ساتھ تعزیت کا معاملہ کرنا ہے، ان کو تسلی دینا ہے، ان کو صبر کی تلقین کرنا ہے. اور ایسے موقع پر ان کی ہمت باندھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی بھی ہمت ٹوٹ گئی ہوتی ہے، اور گھبراہٹ میں اور دہشت میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم کو بھی یہ بیماری لگ کے ہماری بھی موت واقع نہ ہو جائے. اس لیے ایسے موقع پر متعلقین کا جا کر ان کے گھروں میں تعزیت کرنا اور ان سے تسلی کی دو چار باتیں کرنا، یہ ساری وہ اسلامی تعلیمات ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اسی جگہ آپ ٹھہرے رہیے، چھوڑ کر مت بھاگیے. اگر چھوڑ کر بھاگنے کا سلسلہ ہوگا نا، سارے بیمار رہ جائیں گے اور سارے صحت مند باہر چلے جائیں گے. تو یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے. تو بہرحال تو ہمارے لیے جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے تو اس میں یقیناً جدا ہونے کی وجہ سے غم اور صدمہ ضرور ہے، لیکن جانے والے شخص نے تو اپنا مقام اللہ کے ہاں پا لیا. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہیں پر اگر وہ ٹھہرا رہے تو اللہ کان لہ مثل اجر شہید، کہ اس کو شہادت کا اجر ملے گا. کس کو؟ یہیں پر ٹھہرا رہنے والے کو. کب ملے گا؟ محدثین نے اس پر وضاحت فرمائی ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ مرنے پر ملے گا، کہ اگر اس تعاون کے مرض میں، اس وبائی بیماری میں وہ مر گیا تو ملے گا، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ اس ٹھہرے رہنے پر صبر کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، کہ اس صبر کے ساتھ بھی ٹھہرا رہے، برداشت کرے اس حالت کو، اور اس حالت پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حال سمجھے،
کہ جیسے اللہ خوشحالی لاتے ہیں ویسے بدحالی بھی لاتے ہیں، جیسے اللہ صحت دیتے ہیں ویسے اللہ بیماری بھی دیتے ہیں، جیسے اللہ خوشحالی دیتے ہیں ویسے تنگحالی بھی لاتے ہیں، اور جیسے اللہ رب العزت خوشیاں دیتے ہیں ویسے غم میں بھی مبتلا کرتے ہیں۔ تو جو یہ حالت آئی ہوئی ہے اس حالت پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر، اللہ کی مرضی پر راضی اور خوش رہے کہ یہ میرے مولا کی مرضی ہے اور میرے مولا کے حکم سے آیا ہے، اور مولا مجھے جس حال میں رکھے میں وہی حالت چاہے، تو اس پر صبر۔ دوسری طرف احتساب کہتا ہے کہ اس طرح ٹھہرے رہنے پر اللہ کی طرف سے ہمیں کیا فضائل بتائے گئے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں کیا فضیلتیں بتائی گئی ہیں، اس پر کیا اجر بتایا گیا ہے، وہ اجر مجھے ضرور ملے گا، اور وہ قیامت میں مجھے وہ مقام و مرتبہ اور وہ اجر و ثواب مجھے ملے گا، اس یقین کے ساتھ، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ اگر وہ وہاں پر ٹھہرا رہا۔ تو جو شخص بھی ایسا ٹھہرا رہا، چاہے وہ مر جائے یا نہ مرے بلکہ زندہ رہے، ہر حال میں اس کو شہادت کا اجر ملے گا۔ یہ لکھا ہے محدثین نے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہاں یہ شرط نہیں لگائی کہ مرنے پر ملے گا، بلکہ یہ کہا کہ اس کو اس صبر کرنے پر اور اس احتساب پر اس کو یہ اجر اور یہ شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ تو لہذا جو زندہ رہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور وہاں پر موجود رہے تو اس کو ہر حال میں شہادت کا اجر ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہو گیا تھا۔ اچھا، میں اس کو آگے کہنے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاید مجھے یہ وضاحت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ جو تعاون کی جو فضائل ہیں اور تعاون کے بارے میں جو کچھ بات کہی گئی ہے حدیث میں، یہ بات موجودہ کرونا مرض اور کرونا وائرس پر بھی صادق آتی ہے۔ یہ شاید مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی وبائی بیماری ہے جو پھیلی ہوئی ہے، چاہے انسانوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو، کیونکہ اس حقیقت کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ علامات اور قرائن سے اور بہت سارے حالات سے تو بہت سارے لوگوں نے یہ انکشاف ظاہر کیا ہے کہ یہ ایک فرضی ہے، یعنی فرضی کا مطلب انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میں اس کو چلایا جا رہا ہے۔ یہ اگرچہ ایک طرف کی بات ہے، یہ دوسرا موضوع ہے اس کا، لیکن بہرحال یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر کے لوگوں کی اموات اس کی وجہ سے واقع ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے طاعون میں جس طرح اموات ہوتی ہیں، اسی طرح سے اس میں بھی اموات کثرت سے ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی وبائی بیماری بن چکی ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی وہ بیمار ہو گئے، ان کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا، ان کو آواز دی، یعنی ان کو آپ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آواز دے کر دیکھا کہ یہ زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا جائزہ لے کے جب محسوس کر لیا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا اور اطلاع دے دی گھر والوں کو کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس پر گھر کے لوگوں نے واویلا مچایا، رونے لگے، شور کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ ایک صدمہ ان کو لاحق ہوا، اس صدمے پر ان کو رنج اور افسوس ظاہر کرتے ہوئے رنج اور غم کا اظہار تو کرنا جائز ہوتا ہے، شریعت میں حدود شرع میں رہ کر کے رنج و غم کا اظہار کرنا درست ہوتا ہے۔ تو انہوں نے رنج و غم کا اظہار کیا اور رونے لگے۔ بعض صحابہ نے ان کو منع کیا تھا رونے سے، عورتوں کو، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد ان کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، ان کی بیٹی نے یہ عرض کیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، شہادت کا مرتبہ ان کو ملتا۔ یہ تو یہاں پر بستر پر مر رہے ہیں اور بستر پر پڑے پڑے اپنی جان دے رہے ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ شہادت ان کو اللہ کے راستے میں جا کر وہاں پر ان کو شہادت کا مرتبہ ملتا اور شہادت حاصل ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ کے راستے کا سامان بھی تیار کر رکھا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کن کو شہید شمار کرتے ہو؟ تو صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو جو اللہ کے راستے میں جا کر مقتول ہو جائے دشمن کے ہاتھوں سے، اس کو ہم شہید شمار کرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو میری امت کے شہداء کم ہو جائیں گے، میری امت کے شہید کم ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جا کر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، طاعون میں جو مر جائے وہ بھی شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں جو مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور اسی طرح سے جل کر جو مر جائے وہ بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کر جو مر جائے وہ بھی شہید ہے، پہلو کے درد سے جو مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی شہداء گنائے، اور کئی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ قیامت میں یہ سب کے سب لوگ قیامت میں ایک درجے میں ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ بھائی ان کے درجات الگ الگ ہوں گے، کہ نہیں، یہ بھی قیامت کے دن جو ہے ان کا بھی درجہ اور جو اللہ کے راستے میں جا کے قتل ہوتے ہیں ان کا درجہ، ان سب کا درجہ برابر ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ ایک عورت جو درد ذہ میں، ولادت کے درد میں مر جائے، انتقال کر جائے ولادت کی موقع پر، تو اس کو بھی شہید قرار دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی لوگوں کو شہید شمار کرایا ہے، تو جب اللہ کے رسول نے اس طرح کئی لوگوں کو شہید شمار کرایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اپنے متعلقین میں اگر کوئی اس طرح انتقال کر جائیں تو ہم ان کے شہید ہونے پر ہم کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اس طرح سے اپنے متعلقین میں انتقال کرنے والوں کے انتقال پر جہاں ہم غم مناتے ہیں وہیں پر ان کو شہادت کا مرتبہ ملنے پر ہمیں خوشی بھی محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔